صبح خیر، میری اور فادر عنایت کی طرف سے آپ سب کو مقدس وینسلاس اور مقدس لارنس کی عید بہت بہت مبارک ہو۔ آج کا دھیان و گیان ریورنڈ فادر عنایت برنرڈ نے تھائی لینڈ سے تحریر کیا ہے اور جسے ترجمہ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں نعیم ہیری۔ مقدس وینسلاس بوہیمیا کے نواب تھے اور ان پر یہ الزام تھا کہ وہ مسیح خداوند کا پرچار کرتے ہیں، اور پھر ان پر باقاعدہ مقدمہ چلایا گیا اور پھر 929 میں ان کے بھائی نے انہیں شہید کر دیا۔ اسی طرح 17ویں صدی میں مقدس لارنس اور اس کے ساتھیوں پر بھی مقدمہ چلایا گیا اور انہیں بھی ناگاساکی جاپان میں اپنی جانوں کا نذرانہ دینا پڑا۔ ان تمام شہیدوں کا تعلق مقدس ڈومنک کی جماعت سے تھا، اور ان شہیدوں میں 9 کاہن، 2 سسٹر صاحبات، 2 مذہبی رہنما اور 3 عامة المومنین تھے، اور ان تمام شہیدوں نے اپنی زندگی اور نیک نمونہ سے مسیحیت کا بیج بویا۔ مقدس وینسلاس جب پاک ماس کی قربانی کے لیے جا رہے تھے تو ان کے بھائی نے انہیں گرجا گھر کے دروازہ پر روک کر شہید کر دیا۔ مقدس وینسلاس نے مرنے سے پہلے اپنے بھائی کو معاف کر دیا اور اس کی روح کے لیے خدا کے رحم کی التجا کی۔ آج کی پہلی تلاوت زکریا کی کتاب، اس کا 8واں باب، 20ویں سے 23ویں آیت تک۔ تب بڑی بڑی امتیں اور طاقتور قومیں آئیں گی تاکہ یروشلم میں رب الافواج کی طالب ہوں اور خداوند سے درخواست کریں۔ آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 9واں باب، 51ویں سے 56ویں آیت تک۔ اور جب اس کے صعود کے دن قریب تھے تو اس نے پختہ ارادہ کیا کہ یروشلم کا رخ کرے اور اپنے آگے قاصد بھیجے، اور وہ جا کر سامریوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے لیے تیاری کریں۔ آج کا دھیان و گیان، مسیح خداوند کے لیے جان دینے والوں کا احترام کرنا۔ مقدس وینسلاس ایک بے عیب اور مقدس کاہن تھے، اور انہیں غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کا باپ کہا جاتا تھا، اور اکثر وہ اپنے کندھوں پر لکڑیاں اٹھا کر غریبوں کے گھروں تک پہنچایا کرتے تھے۔ وہ اکثر غریبوں کے جنازوں میں شریک ہوتے، اور انہوں نے غلاموں کی رہائی کے لیے انت تک محنت کی۔ اس کے علاوہ وہ جیلوں میں قیدیوں سے ملاقات کو بہت اہم سمجھتے تھے۔ مقدس وینسلاس کاہنوں کی بہت عزت کرتے تھے اور پاک ماس کی یوکرستی قربانی کے لیے استعمال ہونے والی روٹی کے لیے گندم خود کاشت کرتے، اور اسی طرح پاک ماس کی قربانی کے لیے استعمال ہونے والی مہ کے انگوروں کا رس خود نکالا کرتے تھے۔ سردیوں کے دنوں میں مقدس وینسلاس ننگے پاؤں گرجا گھروں میں جاتے، اور برف کے دنوں میں ننگے پاؤں چل چل کر ان کے پاؤں زخمی ہو جاتے اور ان سے خون بہنے لگتا۔ کیا ہم اپنے شہیدوں کا احترام کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو آئیے ہم آج ہی کے دن سے اپنے شہیدوں کا احترام کرنا سیکھیں۔ خدا آپ کو بہت برکت دے، اور یاد رکھیں خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے، اور امید ہے کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔